وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جو ادارہ اپنے نظام اور نصاب کے ایک ایک جزئیے میں بہت ہی باریک بینی کے ساتھ قدیم اور جدید کی نافعیت کو سامنے رکھتے ہوئے چل رہا ہے، ایسے مؤثر اور منظم ماحول میں رہتے ہوئے سب سے پہلی بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایسے ماحول میں رہ کر بھی جو خوبیاں اپنے میں داخل کرنا تھیں اور جو محاسن، جو اخلاق، جو جذبے، جو حوصلے، جو ارادے اور جو ولولے پیدا ہونے چاہیے تھے، اگر وہ پیدا نہیں ہو پائے تو واقعی انتہائی بے حسی اور مردہ ضمیری کی دلیل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی مٹی مجھے ملی کہ جس مٹی کے اندر خوشبو تھی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تمہارے اندر خوشبو کیسے منتقل ہو گئی؟ اس مٹی نے جواب دیا کہ میں تو مٹی ہی ہوں، لیکن گلاب کی پنکھڑیاں کچھ زمین پر گر گئی تھی، بہت تھوڑی دیر کی مصاحبت نے ان پنکھڑیوں کی خوشبو میرے اندر منتقل کر دیا، میں نے اس خوشبو کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میری حیثیت تو مٹی ہی کی ہے۔ کانٹے تو پڑوس میں ہی تھے، سخت بنے رہ گئے، بیزار بنے رہ گئے، خوشبو کی کوئی رتی شمع منتقل نہیں ہوا۔ 8 سال دردمند ہما وقت نگران اساتذہ کی صحبت میں رہ کر حمیت دین، خدمت دین، حمایت دین، اشاعت دین، حفاظت دین، دفاع شریعت کی خوشبو منتقل ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قابل استاد کے پاس شہزادے کو بھی بھیجا گیا اور فقیر زادے کو بھی بھیجا گیا۔ فقیر زادہ بہت فائق ہو گیا، قابل بن گیا، شہزادہ ناکارہ ہی رہ گیا۔ بادشاہ نے آ کر استاد پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے جو توجہ اس کمزور گھرانے کے شخص پر دی ہے، وہ توجہ آپ نے میرے بیٹے کی طرف نہیں دی ہے۔ استاد نے جواب دیا کہ بارش تو ساری زمینوں پر یکساں ہی برستی ہے، یہ زمین کی استعداد کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی زمین گھاس اگاتی ہے، کوئی پھول اور پھل اگاتی ہے، کوئی زعفران اگاتی ہے، اور کوئی کانٹے اور ببول ہی اگاتی ہے۔ یہ بارش کا فرق نہیں ہے، زمین کی استعداد کا فرق ہے۔ تو میرے عزیزو، قبولیت کی استعداد، قبولیت اصلاح کی استعداد، قبولیت ہدایت کی استعداد، قبولیت صلاح کی استعداد آدمی کو اپنے اندر بڑھانا چاہیے۔ حافظ قرآن حقیقت میں وہی بن پاتا ہے جو عاشق قرآن بھی ہو۔
حافظ بن کر حافظ مرنا اسی کو نصیب ہوا ہے جو حافظ قرآن بننے کے ساتھ عاشق قرآن بھی بنا ہو۔ مستقبل اور عالم آپ کا منتظر ہے، سماج کے مصلح بنیے، سماج کے معمار بنیے، سماج کے منقلب بنیے، سماج کے بہاؤ میں نہ چلے جائیے۔ ابھی سے شادی کی دعوتیں، ابھی سے اچھی گاڑی اچھے کپڑے کے شوق اور رواجی ترجیحات اگر آپ کی ہے تو آپ دین کے قائل ہی نہیں بن سکے، داعی کیا بن پائیں گے؟ آپ خود مثالی نہیں بن سکے۔ آپ معاشرے میں اصلاحات جو قوت سے ہونی چاہیے، جرأت سے ہونی چاہیے، خاندان کو دینی رخ کی طرف موڑنا چاہیے، وہ کام کیسے ہو پائے گا؟ ایسی دعوتیں، ایسی غیر حاضریاں، خاندانی روایات پر بہنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ لگا بندہ نظام ہے، تہجد سے لے کر رات تک کے لیے عبادت عادت بن جائے بہت اچھا ہے، لیکن عادت کو عبادت بھی بناتے رہنا پڑتا ہے۔ معیت کے ساتھ معرفت رہتی ہے، تبھی عمل زندہ دلی کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ معیت کے ساتھ معرفت نہیں ہوتی ہے تو روٹینی عمل نہ ثواب دلاتا ہے، نہ روح میں نورانیت اور جنا پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ملفوظ ہے، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جس کے پاس احتساب نہیں ہے اس کے پاس اجر بھی نہیں ہے۔ اگر میں ملازمتی دباؤ میں حصول تنخواہ کے بوجھ کے لیے صرف معاشی حوصلہ مندیوں کے جذبے کی وجہ سے اگر یہ میں اعمال انجام دے رہا ہوں تو مجھے ٹٹولنا چاہیے کہ اس کا مجھے کوئی اجر نہیں مل رہا ہے۔ مجھے اجر انہی اعمال کا ملے گا اگر میں وہ اعمال اپنے گھر پر جا کر اختیاری طور پر، اضطراری طور پر نہیں، اپنے اندرونی محرک کی وجہ سے اگر یہ تلاوت باقی ہے، اگر یہ اشراق اور چاشت باقی ہے، اگر یہ مطالعہ اور ادب باقی ہے، اگر یہ دعا اور اوراد باقی ہے، تو واقعی میں ربانی مسلمان ہوں، شعوری مسلمان ہوں، انتظامی اور موسمی مسلمان نہیں ہوں۔ آخری بات، نافع بننا ہے۔ اس زمین پر رہنے کا کرایہ ہے نافع بننا۔ جب تک کوئی قوم، کوئی فرد نافع نہیں بنے گا اس وقت تک اس کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ تدریس کو تحریک بنانا، امامت کو ایک تحریک بنانا، مکاتب کو ایک تحریک بنانا، معاشرے کی کوئی خلا تو پوری ہو، معاشرے کی کوئی کمی کا تو آپ کے ذریعے سے ازالہ ہو۔ ایک آدمی نے آپ سے فائدہ اٹھایا، آپ کی موت کمی محسوس کرے گا۔ ایک خاندان نے فائدہ اٹھایا، ایک محلے نے فائدہ اٹھایا، ایک شہر نے فائدہ اٹھایا، ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ جتنوں کے حق میں آپ نافع ہوں گے اتنے لوگ آپ کی کمی کو محسوس کریں گے، ورنہ مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔